اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، دعوت کا باب، حصہ اول۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ قریش حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ ایک بار قریش ان کے پاس آئے اور ان سے کہا آپ ہماری طرف سے جا کر اس آدمی سے بات کریں کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ قریش حضرت حسین کے ساتھ چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے میاں یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے جگہ خالی کر دو۔ حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت عمران رضی اللہ عنہ اور ان کے بہت سے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے سے جمع تھے۔ حضرت حسین نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں آپ کی طرف سے یہ باتیں پہنچ رہی ہیں کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ آپ کے والد تو بہت محتاط اور بھلے آدمی تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، میرے والد اور تمہارے والد دونوں جہنم میں ہیں۔ اے حسین، اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ حسین نے کہا، میرے 7 خدا زمین پر ہیں اور ایک خدا آسمان پہ ہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جب تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچتا ہے تو کس خدا کو پکارتے ہو؟ حضرت حسین نے کہا، آسمان والے خدا کو پکارتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب مال ہلاک ہو جائے تو کس کو پکارتے ہو؟ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، آسمان والے کو۔ حضور نے فرمایا، یہ عجیب بات ہے کہ تمہاری پکار پر وہ اکیلا تمہاری فریاد سنتا ہے اور تم اس کے ساتھ اور خداؤں کو شریک کرتے ہو۔ کیا تم آسمان والے خدا کی رضا اور اجازت سے ان بتوں کو شریک کرتے ہو یا ان بتوں سے ڈرتے ہو کہ اگر تم ان کو شریک نہیں کرو گے تو وہ تم پر غالب آ جائیں گے؟ حضرت حسین نے کہا، ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے پتا چلا کہ آج تک ان جیسی بڑی ہستی سے میں نے بات نہیں کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو گے۔ حضرت حسین نے کہا، میری قوم ہے اور میرا خاندان ہے، اگر اسلام لاؤں گا تو ان سے مجھے خطرہ ہے، اس لیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں اپنے معاملے میں زیادہ رشد اور ہدایت والے راستے کی آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں اور مجھے علم نافع اور زیادہ عطا فرما دیجیے۔ حضرت حسین نے یہ دعا پڑھی اور اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ یہ دیکھتے ہی حضرت عمران نے کھڑے ہو کر اپنے والد حضرت حسین کے سر اور ہاتھوں کا پیروں کا بوسہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، عمران کے رویے کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا ہے کہ ان کے والد حسین جب اندر آئے تھے تو وہ کافر تھے۔ اس وقت عمران نے نہ ان کے لیے کھڑے ہوئے اور نہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو فوراً ان کا حق ادا کر دیا۔ اس کی وجہ سے مجھ پر رقت طاری ہوئی ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ باہر جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اٹھو اور انہیں ان کے گھر تک پہنچا کے آؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہی دروازے سے باہر آئے تو قریش نے دیکھتے ہی کہا، یہ تو بے دین ہو گیا ہے، اور سارے قریش انہیں چھوڑ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ اصابہ پیج نمبر 337۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسے صحابی کو دعوت دینا جن کا نام بیان نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت ابو تمیمہ حزیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یا حضرت ابو تمیمہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا اور وہاں ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا یہ پوچھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کس کو پکارتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلے اللہ کو پکارتا ہوں، جس کی صفت یہ ہے کہ جب تم کو کوئی نقصان پہنچے اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہارے نقصان کو دور کر دے، اور جب تم پر قحط سالی آ جائے اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہارے لیے غلہ اگا دے، اور جب تم چٹیل میدان میں ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہاری سواری تمہیں واپس کر دے۔ یہ بات سن کر وہ آدمی فوراً مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کو کبھی گالی نہ دینا، کسی چیز کو کبھی گالی نہ دینا۔ حکم راوی کا شک ہوا کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیئن کا الفاظ فرمایا یا احدن کا الفاظ فرمایا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت فرمانے کے بعد میں نے آج تک کبھی کسی اونٹ یا کسی بکری کو بھی گالی نہیں دی۔ یہ حدیث ہیثمی کی ہے، حصہ 8، پیج نمبر 72۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔